السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک اقبال کا فلسفہ خودی۔ اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک چھوٹے سے ٹاپک کے اندر آسان لفظوں میں کمپریہنسو وے میں اس کو کور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اقبال کی جتنی بھی فلسفی ہے ان کا فلسفی آف ریلیجن ہے یا فلسفی آف خودی ہے، رموز بے خودی ہے، یا جتنی بھی فلسفی ہے ان کی ساری کی ساری جو بیس ہے وہ ان کی فلسفہ خودی پر ہے۔ اور فلسفہ خودی کی جو بیس ہے وہ سورۃ حشر کی ایک آیت ہے جس کو آگے چل کر ہم ایکسپلور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خودی ہے کیا، خودی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اب اس میں خودی کی جب ہم ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کچھ خاص حاصل نہیں ہوتا، مطلب خودی کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، خودی کی جو امپورٹنس ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن اتنی ہی مشکل ہے جتنی میں اگر آپ سے کہوں کہ وقت کی تعریف کیا ہے۔ اب وقت کی ڈیفینیشن سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم وقت کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں، ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہیں۔ ہر انسان کے نزدیک جو کامیابی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی انسان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں وہ مقصد حاصل کر لیتا ہے تو بظاہر تو وہ کامیاب ہے، لیکن ایک کامیابی اور بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کا مقام حاویہ ہے۔ خود خدا تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہو، اور حامیہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو خودی کی ڈیفینیشن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ خودی ایکچولی دو چیزوں کی کمبینیشن ہے، میں یا آپ، ہم سب کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اگر ہم بظاہر کی بات کریں تو ہمارا ایک جسم ہے، اور وہ جسم کیا ہے؟ ہڈیاں اور گوشت پوشت کا مجموعہ ہے۔ ایک ہمارے اندر ہے، ایک ہمارے اندر کی شخصیت ہے، اور جس کو آپ ضمیر کا نام دے دیں، جس کو آپ روح کا نام دے دیں، یا جس کو ہم نفس کا نام دیتے ہیں، اور یہ دونوں ہی لازم و ملزم ہیں، اور یہ دونوں ہی ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں، ہماری پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر یہاں آپ کے سامنے کچھ ایک بیگ میں ہڈیاں اور گوشت رکھ دوں، وہ ایک شخصیت مکمل ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اگر ہڈیاں اور گوشت پوش نہیں ہے اور صرف روح ہے تو بھی آپ کی شخصیت مکمل نہیں ہے، کیونکہ روح تو پہلے تھی، پھر آپ کو اس جسم ظاہری کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور مرنے کے بعد بھی روح جو ہے وہ اس کے ایک مقام ہے، اور یا وہ علیین میں ہے یا وہ سجین میں ہے۔ تو اس دنیا میں، اس بظاہر دنیا میں جو خودی کی اگر ہم تعریف کریں تو وہ آپ کے ظاہر و باطن کا مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہم خودی کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو خودی کی اہمیت سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے موو کرتے ہیں خودی مطلق کی طرف۔ خودی مطلق اقبال کے نزدیک خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ خدا کی شخصیت بھی تو ایک خودی ہے، مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانا؟ ایک ہے ذاتی طور پر جاننا، تو
خدا تعالیٰ کی ذات کو ہم ذاتی طور پہ تو ہم نے نہیں دیکھا، ذاتی طور پہ تو مشاہدہ نہیں کیا، اور نہ کوئی آنکھ کر سکتی ہے، تو پھر ہم نے خدا تعالیٰ کو اس کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے اس صفاتی اعتبار سے ہم جانتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ عادل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز، اب ہم جو خود ہی کے جب ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے تو یہاں اس پوائنٹ کو ہم دوبارہ سے ہائی لائٹ کریں گے کہ ہر اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں، خواہ کوئی کتنوں ہی گناہوں میں لت پت کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس انسان کے اندر بھی خدا تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور خودی کا ایک مقصد جو ہے وہ آپ کے اندر خدا تعالیٰ کی اس صفت کو نکالنا، اس صفت کو ایکسپلور کرنا، اور اس صفت کو میکسیمم یوٹیلائزیشن فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی، یہ ایکچولی خودی کے جو اہمیت میں آتا ہے۔ تو خودی مطلق۔ اچھا، پھر اب دیکھیں خدا تعالیٰ کے کئی نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ غنی ہے تو بندہ بھی غنی ہے، وہ رحمان ہے تو بندہ بھی رحمان ہے، وہ رحیم ہے تو بندہ بھی رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرق کیا ہے کہ وہ الخالق ہے، وہ الرحمان ہے، وہ الغنی ہے، بندہ نہیں ہو سکتا، بندہ الرحمان نہیں ہو سکتا، بندہ عبد الرحمان ہو سکتا ہے، بندہ عبد الرحیم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کا صفت ہے یہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے، مطلب پھر خدا کی یہ جو صفات ہیں وہ خدا کی ذاتی صفات ہیں۔ انسان کی جو صفات دی گئی ہیں وہ عطائی صفات ہیں۔ خدا کی صفت انلمیٹڈ، لامحدود، بندے کی جو صفت ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو صفت ہے آحد، آحد جو ہے یہ واحد سے بھی آگے کی چیز ہے، واحد جو انڈیوائیڈیبل ہو، جو جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہو، اور پھر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تمام صفات کے ساتھ لیکن الاحد نہیں ہوگا، احد ایک ہی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو کاؤنٹر کرنے اور اس کی وحدانیت بہترین اس کا نام اور بہترین اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جو ہمارے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اقبال کے نزدیک کائنات کی تخلیق کا سب سے اہم نقطہ کون سا ہے اور کیوں ہے؟ اقبال کے نزدیک کائنات کی تخلیق کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ انسان کی پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات بنائی، زمین، آسمان، جن، کائنات بنائی، اور وہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ لیکن اس تمام جو کریشن کا جو پروسیس ہے، سب سے اہم نقطہ اقبال کے نزدیک وہ انسان کی پیدائش ہے۔ اب انسان کی پیدائش کیوں ہے؟ ہم اس کو 3 لاجکس کے ساتھ، 3 ہم آرگومنٹ کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کریں گے۔ تو اقبال کے نزدیک سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے جی کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی۔ اب یہ وہ سپیرٹی ہے جو انسانی یا حضرت انسان کو ملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اس کو دل دیے، آنکھیں دی، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ہمارا شکر کرتا۔ اب اس میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اگر غور کریں تو 2-3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو باور کروا رہا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اور اس میں اگر دیکھیں
اگر جو ابلیس ہے جو اس کو بھی اگر آئیڈیا ہوتا کہ اللہ نے اس کو سجدے کو حکم کیوں دیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ بقرہ میں آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اور فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو اس کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا. اب دیکھیں یہاں پہ فرشتوں کا جو اعتراض تھا وہ ویلڈ تھا، اور ویلڈ کس سینس میں تھا کیونکہ انہوں نے آلریڈی روح زمین پہ دیکھا ہوا تھا جنات کو جو کہ خون ریزیاں کر رہے تھے، اور یہی انہوں نے اللہ سے کہا اللہ کیا ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے نحن نسبح بحمدک، کیا ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی نہیں؟ تو ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو پھر سے خون ریزیاں کرے گا. تو پھر خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی اعلم لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور شیطان کو جس کا نام عزازیل ہے، اگر یہ جان لیتا کہ اللہ نے کوئی شک نہیں آدم علیہ السلام کو تمام علوم دیے، اور پھر سپیرٹی بھی اسی لیے دی گئی تھی، لیکن سپیرٹی کے پیچھے ایک اور وجہ کیا تھی، ملائکہ کو کیوں سجدے کا حکم دیا؟ ایک تو میں نے بتایا کہ وہ علم کی وجہ سے سپیرٹی تھی، لیکن علم سے بڑھ کے جو ایک مخفی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، تبھی تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا. یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے. اب اس میں دیکھیں اگر پہلا جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور کیا ہوا کہ شیطان اکڑ گیا، اور وہ ساری ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے، لیکن پھر اللہ نے اسے کیا کہا کہ نکل جا تو میری بارگاہ سے، اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی. تو جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خدا تعالیٰ کے اور عزازیل کے درمیان یہ جو مکالمہ سنا، تو پھر انہوں نے پہلا سجدہ جو اللہ نے حکمن دیا، اور دوسرا سجدہ جو انہوں نے شکرن کیا، شکرن اس سینس میں کہ وہ اس لعنت سے بچ گئے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں یہ جو ہم نماز میں دو سجدے کرتے ہیں یہ ان فرشتوں کی سنت ہے. تو پہلا حضرت انسان کی سپیرٹی کا جو ہم نے لاجک ڈیولپ کیا وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. اب آئیں جی دوسرے پوائنٹ کی طرف. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دیا. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، فہم دیا اور سوچنے کی کیپیسٹی دی. اچھا یہ جو دوسرا اور تیسرا ہمارا پوائنٹ جو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں یہ تھوڑے سے انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں. یہ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو سوچنے کی صلاحیت دی جو کہ کسی اور کو نہیں دیا، فہم دیا، بصیرت دیا، علم دیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی. حیوانات کے اندر یہ چیز نہیں ہے، وہ ایک فزیکلی لائف سرکل کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں فرام دا ڈے ون. آپ کسی بھی مخلوق کو لے لیں، ان کا ایک لائف سرکل ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. جبکہ حضرت انسان کی اگر آپ پیدائش دیکھیں تو وہ اس کی جو اوریجنیشن ہے، جو اوریجن ہے وہ سٹون ایج سے سٹارٹ ہوا، وہ غاروں سے سٹارٹ ہوا. انسان غاروں سے نکلا اور یہاں تک کہ وہ اس نے ایک سویلائزڈ لائف کو جو ہے اس نے ڈیولپ کیا. وہ اس نے شہر بسائے اور اس نے ایسی چیزیں سوچیں. تب دیکھیں انسان کی سپیرٹی کا عالم کیا ہے کہ وہ تھاٹس کو سوچنے اور تھاٹس کو ڈسکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ دوسری کوئی مخلوق نہیں رکھتی. اب تھاٹ کو سوچنے مطلب ڈیموکریسی isn't exist but it is a system. ڈیموکریسی، پھر اس کے بعد اسٹیٹ، تو گورنمنٹ. تو یہ جو سارا کا سارا سسٹم ہے جو انسان سٹون ایج سے نکلا اور اس نے ایک ماڈرن سسٹم، سویلائزیشن، شہر آباد کیے، ملک آباد کیے، یہ اس کی فہم و بصارت اور اس کی وہ عقلی شعور کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اس کو دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انسان نے کیا کیا کہ وہ سٹون ایج سے نکلا اور وہ چاند پر پہنچا. اس نے راکٹس لانچ کر لیے، اس نے سیلف ڈیفنس میں ویپنس جو تھے وہ بنائے، 4G 5G تک وہ پہنچا. اس نے روبوٹک سسٹم بنا دیے. اب یہاں پہ کوئی اگر دوسری مخلوق لے لیں، کوئی بھی آپ پرندے لے لیں، جانور لے لیں، کوئی بھی،
تو کوئی بھی ایسا نہیں کر سکا کہ وہ سیلف ڈیفنس میں کوئی ایک چھوٹا سا ویپن ہی بنا لیا ہو۔ یہ جو سپیریٹی ہے حضرت انسان کی، یہ کوالیٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو نہیں ہے کہ مطلب جی انسان نے اتنی ترقی کی ہے تو باقی مخلوق جو ہے اس نے اتنی کر لی ہو یا اتنی کر لی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، فہم دیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس صلاحیت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انسان نے جو ایک آپ کہہ لیں کہ ریولیوشن لے کے آیا اپنی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، یہ اس کا کوالٹیٹیو بیسس پہ ہے جو کہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے جس پہ بہت سارے ہمارے آرگیومنٹ بھی ہوتے ہیں، جیسا ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے کہ جی میں جنت میں جاؤں گا یا میں دوزخ میں جاؤں گا، تو پھر مجھے اس لائف میں اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ابھی پچھلے دنوں میں ایک محفل میں تھا تو نماز کے ٹائم ایک صاحب کہہ رہے تھے اللہ مجھے توفیق دیتا تو میں نماز پڑھ لیتا۔ اب یہ بالکل غلط لاجکس ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی اللہ توفیق دے گا میں پڑھ لوں گا، یا میں اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ نہیں گرتا، میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، تو اللہ نہیں چاہتا میں نماز پڑھوں یا میں کوئی نیک راستے پہ چلوں تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یاد رکھیں کہ ہم تقدیر کے تابع ہیں۔ کیا ہم تقدیر کو دیکھ کے سارے کام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی، کیا لکھا؟ اللہ تعالیٰ عالم الغائب ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے پیدا ہونے سے لے کے اینڈ تک کیا کرنا ہے، اور اس نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ لکھ دیا۔ اب یہاں پہ وہ جو پوائنٹ، جو پہلا دوسرا پوائنٹ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا، فہم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمیٹڈ ٹائم فریم میں ایک لمیٹڈ اتھارٹی دے دی۔ لمیٹڈ اتھارٹی کہ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ یہ لمیٹڈ اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے، اٹس ناٹ ایبسلیوٹ اتھارٹی، اٹس اے لمیٹڈ اتھارٹی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جو کہ ایٹ دا ڈے آف دا ججمنٹ یو آر دا آنسریبل۔ لمیٹڈ اتھارٹی کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو تھے، نبی رسول جو تھے وہ بھیجے۔ وہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں آئے، ما سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، اور ایک جو لمیٹڈ ٹائم، اب یہ لمیٹڈ ٹائم کیا ہے؟ یہ جو اس دنیا میں اس کو وہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، اس لمیٹڈ ٹائم فریم میں ایک لمیٹڈ اتھارٹی دے دی۔ ناؤ دا چوائس از یور۔ لمیٹڈ اتھارٹی اور لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ اس نے آپ کو دونوں رستے دکھا دیے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا رستہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دونوں رستے جو ہیں وہ ہدایت بھی اور گمراہی بھی آپ کے سامنے ہے۔ ناؤ دا چوائس از یور، آپ نے جو چاہے اس کو چوز کرنا ہے۔ تو یہ 3 لاجک ہیں جو اقبال کے نزدیک جو حضرت انسان کو کیا، سب سے پہلے میں کوئکلی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، دوسرا اس کو عقل، شعور اور فہم دیا، تیسرا ایک لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر اس کو لمیٹڈ اتھارٹی دی۔ کنکلوژن کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ ہر انسان کے اندر خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے، اس صفت کو ڈھونڈ کر اپنے اندر خدا تعالیٰ کی اس صفت کو ایکسپلور کرنا اور اس کو کائنات کی بہتری کے لیے اور ہیومینٹی کی بہتری کے لیے یوٹیلائز کرنا۔ اب اس میں دیکھیں کنکلوژن میں ہی کہ جیسا میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ صورت حشر کی ایک پوری آیت پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان سے ان کے نفوس بھلا دیے۔ نفوس نفس کی جمع ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کوئی انسان جتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو، کیا وہ کھانا پینا بھول جاتا ہے، یا وہ کپڑے پہننا بھول جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو سجنا اپنے آپ کو سنوارنا بھول جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
تو پھر یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان سے ان کے نفوس بلا دیے. تو وہ جو خودی کا دوسرا حصہ ہے جو ہمارے سیلف جو ہمارے اندر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو غافل کر دیتا ہے. حدیث شریف بھی ہے کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک سیاہ ڈاٹ لگا دیتا ہے. تو جیسے ہی وہ استغفار کرتا ہے تو وہ ریورس ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے مٹھی کی طرح. پھر اس پہ کوئی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. یہ اقبال کا پورا فلسفہ خودی جو ہے سورۃ حشر کی اس آیت پہ پیش کرتا ہے. اور اسی آیت کے مفہوم اور کنکلوژن میں اگر ہم بات کریں تو خودی کی امپورٹنس کیا ہے کہ ہر انسان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے ذمہ داری ہے، ہم سب کے کندھوں پہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی ذات کو پہچانیں، اپنی ذات کے اندر خدا کی اس صفت کو پہچانیں، پھر خدا کی ذات تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، جو مراحل ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس جو رول ماڈل ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باری تعالیٰ ہے. ان کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نے خدا تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا ہے. یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر انسانیت کو پیدا کیا انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر انسان کو پیدا کیا انسانیت کے لیے. تو جو ہمارا دوسرا فیز ہے، جو ہمارا دوسرا پہلو ہے، اپنے اندر خدا تعالیٰ کی اس صفت کو ڈھونڈ کر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے انسانیت کی خدمت کرنا ہے.